السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتے ہی ایک سوال بڑی شدت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ اگر کہتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں رات کا قیام 8 رکعتوں سے زیادہ نہیں فرمایا، تو پھر بیت اللہ اور مسجد نبوی میں یہ رمضان میں 20 رکعت کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ میں اس حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ نکات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے معززین یہ بات کرتے ہیں کہ جی بیت اللہ اور مسجد نبوی میں اگر دین اصلی نہیں تو پھر دین کہاں اصلی ہے، اور وہاں پر 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے، ان کے یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کا، تو میں اس حوالے سے بھی ایک دو بڑی ضروری بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کسی مسجد یا کسی شہر یا کسی عالم دین کے عمل کا نام نہیں، دین ہے اللہ کے قرآن کا نام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا نام۔ اگر ہمارے 20 کے قائلین جو ہیں، ہمارے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، فہم کی غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر ہمارے 20 کے جو قائلین ہیں اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو قرآن کی آیت پڑھتے، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھتے، حدیث پڑھتے۔ آج سے 110 سال پہلے بیت اللہ اور مسجد نبوی میں شرک کا دورہ تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت شرک کرنا جائز تھا؟ یقینی طور پر نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی وہ وقت نہ لائے، قیامت تک کے لیے میری دعا ہے کہ رب کائنات وہ وقت ہمیں نہ دکھائے۔ کل کو اگر وہاں پر تازیہ نکالنے والے، گھوڑا نکالنے والے، چھاتیاں پیٹنے والوں کی حکومت آ جائے اور وہ بیت اللہ اور مسجد نبی میں گھوڑا نکالنا شروع کر دیں، ماتم کرنا شروع کر دیں، تو کیا ماتم کرنا جائز ہوگا؟ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ چند منٹ کے لیے اس بات کو رہنے دیا جائے۔ دوسری طرف ہم جاتے ہیں کہ اگر بیت اللہ اور مسجد نبوی کو ہی بنیاد بنانا ہے تو کیا یہ جو ہمارے 20 کے قائلین ہیں ان کو صرف وہاں پر 20 تراویح نظر آتی ہے؟ نمازوں کے اوقات، اذان کہنے کا طریقہ، اور پھر اکہری تکبیر، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کیا یہ اقامت سنائی نہیں دیتی؟ اور پھر اسی طریقے سے وہاں پر امام جب مصلی پر تشریف لاتے ہیں تو آ کر کیا کہتے ہیں؟ استووا، سیدھے ہو جاؤ، اعتدلوا، برابر ہو جاؤ، سووا صفوفکم، اپنی صفیں بنا لو، سدوا الخلل، درمیانی فاصلہ ختم کر لو، حاذوا بین المناکب والاقدام، کندھے اور پاؤں آپس میں جوڑ لو۔ کیا یہ چیز وہاں ہمیں نظر نہیں آتی؟ پھر امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ کیا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد وہ رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہاں پر آمین آوازیں بلند ہوتی ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے احباب 15 منٹ کے اندر 20 تراویح پڑھا دیتے ہیں، اور وہاں پر سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ، رکوع اور رکوع کے بعد قوما، کیا یہ سارے برابر نہیں ہوتے؟
ان امور کے لیے دین کہاں چلا گیا؟ اگر ہم نے مکہ اور مدینہ کو بنیاد بنانا، تراویح تو ایک نفلی عبادت ہے، اگر نہ بھی کی جائے تو انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نماز جو کہ 5 وقت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیا نماز کا جو طریقہ ہے وہاں پر اس کو ہم اپنے لیے قابل اتباع نہیں سمجھیں گے؟ پھر یہیں پہ بس نہیں، مزید آگے چلیے کہ وہاں پر کیا مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان 5 سے 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اصلی دین ہم نے وہیں سے لینا ہے تو پھر اس معاملے میں ادھر ہماری اذان ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر کیا یہ نماز کے بعد مروجہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے؟ اور وہاں جب بھی کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھے گا یا نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھے گا یا کسی فقہ کا کوئی حوالہ دے گا؟ اگر یہ جو ہمارے اصلی دین کے قائلین ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے کہ ان معاملات میں آپ کا اصلی دین کہاں چلا گیا؟ اور میں معزز خواتین و حضرات یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جی وہاں پر 20 پڑھی جاتی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں وہاں 33 پڑھی جاتی ہے، لیکن اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تو پھر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھائی تھی، حالانکہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام اور بہتان ہے بہت بڑا۔ حدیث کے نسخے میں یار لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کی، 20 رکعتن کو 20 لیلتن کو 20 رکعتن بنا دیا، 20 راتوں کو ہم لوگوں نے زبردستی حدیث کے اندر تبدیلی کر کے 20 رکعتیں بنا دیا۔ ورنہ ان احباب سے اگر قسمیہ حلفیہ پوچھا جائے کہ معززین آپ ذرا مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کتنا کیا تھا، اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پوچھا جائے تو مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اگر یہ علمی امانت کا حق ادا کریں گے تو یہی کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رمضان اور غیر رمضان میں اتنا ہی ہوتا تھا کہ 8 رکعت تراویح یا تہجد اور 3 وتر۔ اس لیے یہی سنت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔